بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو خدا نے رسول خدا کی رضاعت کا شرف دیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حورہ تھا، اور وہ حضرت امیر المؤمنین کی مخلص شیعہ تھی۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حورہ دن رات حضرت علی کے فضائل بیان کرتی رہتی ہے۔ یہ سن کر حجاج کو بہت غصہ آیا اور اس نے حضرت حورہ کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ جب آپ وہاں پہنچی تو حجاج نے بڑے غصے سے کہا، بڑھیا، میں نے سنا ہے کہ تو یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ علی تمام صحابہ سے افضل تھے۔ حضرت حورہ نے کہا، جس نے تجھے میرے متعلق اس عقیدہ کی خبر دی ہے وہ جھوٹا ہے۔ میں حضرت علی کو صحابہ سے افضل نہیں مانتی۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم کے علاوہ حضرت علی باقی تمام انبیاء کرام سے افضل ہے۔ جب حجاج نے یہ سنا تو اس نے چیخ کر کہا، تجھ پر ہلاکت ہو، یا تو علی کو انبیاء کرام سے افضل مانتی ہے؟ حضرت حورہ نے کہا، میں اپنی طرف سے یہ عقیدہ توڑا رکھتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں یہ فضیلت دی ہے اور قرآن مجید نے اس کی گواہی دی ہے۔ حجاج نے کہا، ٹھیک ہے، تم قرآن سے اپنا عقیدہ ثابت کرو۔ اگر تم یہ عقیدہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، ورنہ تمہارے قتل کا حکم جاری کروں گا۔ حضرت حورہ نے کہا، سنو، قرآن مجید یہ گواہی دیتا ہے کہ خدا نے حضرت آدم و حوا سے کہا تھا، تم اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم شجرہ ممنوعہ کے پاس گئے تھے اور اس کا ثمر کھایا تھا۔ اب خدا را تم ہی بتا دو کہ اللہ نے علی کو کسی چیز سے منع کیا ہو اور علی نے خدا کے حکم پر عمل نہ کیا ہو، اور اگر کوئی واقعہ تمہارے ذہن میں ہے تو تم بیان کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے، لیکن قرآن مجید یہ گواہی دیتا ہے کہ ان کی اور حضرت لوط کی بیویاں خائنہ تھی، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے۔ اللہ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان کرتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھی، انہوں نے ان سے خیانت کی۔ حضرت نوح کی بیوی خائنہ تھی، جبکہ علی کی زوجہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جن کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ خدا مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ یا تو ایمان نہیں رکھتا؟ عرض کیا، کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح سے ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہت دکھلاتے رہے تاکہ اس کے یقین میں اضافہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین کے اضافے کے لیے ارض و سما کی بادشاہت دیکھنے کی احتیاج تھی، جبکہ حضرت علی علیہ السلام یقین کے اس بلند ترین مقام پر فائز تھے کہ انہوں نے خود کہا تھا، اگر حجاب اٹھا دی جائے تو بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ یقین کے آخری درجے پر فائز تھے، جس میں کسی اضافے کی گنجائش موجود نہیں تھی۔ اللہ نے طور سینہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے جا کر تبلیغ کرو۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ احادیث میں عرض کیا، پروردگار، میں نے ان کی قوم کے ایک شخص کو قتل کیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے کہیں قتل نہ ہی کر دے۔ آیت مجیدہ سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قتل کیے جانے کا خطرہ تھا، اس لیے
انہوں نے بارگاہ احادیث میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا جب کفار مکہ نے طے کیا کہ وہ سارے مل کر رسول خدا کو قتل کر دیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ان کے منصوبہ کی خبر دی اور اللہ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا، یہاں گھر میں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، کیا تم میرے بستر پر سوؤ گے؟ حضرت علی نے فرمایا، کیوں نہیں، میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ حضرت علی بے خوف ہو کر نبی کریم کے بستر پر پوری رات سوتے رہے۔ آؤ ذرا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال بھی دیکھ لو۔ حضرت مریم مسجد اقصیٰ کے ایک حجرے میں رہتی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا تو انہیں یہ آواز سنائی دی کہ مسجد چھوڑ کر باہر چلی جاؤ۔ حضرت مریم نے وہ حجرہ چھوڑا اور باہر کھجور کے چن میں آئی اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ لیکن کیا کہنے حضرت علی اور ان کی ماں کی عظمت کے۔ جب حضرت علی کی ولادت کا وقت آیا تو ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد دعا کے لیے خانہ کعبہ گئی اور غلاف کعبہ کو تام کر خدا کو اپنے فرزند کا واسطہ دیا تو اسی وقت دیوار کعبہ میں شگاف ہو گیا۔ بنت اسد کعبہ میں گئی جہاں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو جنم دیا۔ جب حجاج نے حرہ کی زبان حضرت علی علیہ السلام کی یہ فضائل سنے تو وہ حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے حرہ کا احترام کیا اور انہیں بہت سے تحفے تحائف دے کر روانہ کیا۔